بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عزیز طلباء، آج ہمارا نصیص نمبر 31 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اجتنبوا بچو تم، کثیرا بہت سی، من الظن بدگمانیوں سے، ان بعض الظن بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہے، ولا تجسسوا اور سراغ مت لگاؤ تم، ولا یغتب اور غیبت نہ کرے، بعضکم تمہارا بعض بعضا بعض کی، ایحب کیا پسند کرتا ہے، احدکم تمہارا کوئی ایک، ان یأکل کہ کھائے وہ، لحم اخی اپنے بھائی کا گوشت، میتن مردہ، فکرہتموہ بس تم گن کرتے ہو، اسے ناپسند کرتے ہو، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ رب العزت تواب بڑے توجہ فرمانے والے، رحیم بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یا ایہا الناس اے لوگو، انا بے شک ہم نے خلقناکم تم کو پیدا کیا، من ذکر مرد سے، و انثی اور عورت سے، وجعلناکم اور بنایا ہم نے تم کو، شعوبا برادریاں، وقبائل اور خاندان، لتعارفوا تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو، ان بے شک اکرمکم تم میں زیادہ عزت والا ہے، عند اللہ اللہ رب العزت کے نزدیک، اتقاکم تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، ان اللہ بے شک اللہ رب العزت علیم ہر چیز جاننے والے ہیں، خبیر پورے طرح باخبر ہے۔ دیکھو، الظن میں الف لام یہ عہدی ہے، بدگمانی مراد ہے، مطلق بدگمانی ممنوع نہیں ہے، جو یعنی اعلان کے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مطلق بدگمانی ممنوع ہے تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ صرف بعض بدگمانیاں جو کیا ہے وہ ممنوع ہے، کیونکہ ظن غالب ہو تو ظن غالب پہ سے تو بہت سارے مسائل جو ہے نا وہ متفرع ہوتے ہیں، اور بہت سارے مسائل یعنی لوگوں نے علماء نے اخذ کیے ہیں، یعنی اس میں جناب مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ مطلق گمان کرنا ممنوع نہیں ہے، صرف دیکھو کہ ظن غالب پر بہت سے مسائل بہت سے مسائل پر عمل کیا جاتا ہے، مثلا اس میں دیکھو قاضی جو گواہیوں پر فیصلہ کرتا ہے تو وہ گواہیوں کے صدق کے یعنی صدق کے ظن غالب پر فیصلہ کرتا ہے، فی نفسی تو کس کا احتمال تو ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جھوٹ ہے، لیکن ظن غالب یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، سچے ہیں۔ اسی طرح سمت قبلہ معلوم نہ ہو تو تحریک کے ظن غالب پر عمل کیا جاتا ہے، رکعتوں کی تعداد میں شک ہو جائے اور نمازی یعنی وہ کیا کرے گا، اس میں جو ظن غالب ہوگا کہ اب اس نے نماز پڑھ رہے تھے 4 رکعت، اب اس کو جو درمیان میں یہ اس کو وہم ہو گیا کہ یار میں نے 4 رکعتیں پڑھی ہے 3 رکعتیں پڑھی، اب ظن غالب اس کا یہ ہے کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی تو گویا 1 رکعت اور ملا کے وہ 4 پورا کر دیں، تو گویا کہ مطلق یعنی ظن اور مطلق جو نا بدگمانی وہ ممنوع نہیں ہے، بلکہ بعض جگہوں پر بدگمانیاں وہ کیا ہے، وہ ممنوع ہے۔ ولا تجسسوا، تجسسوا یہ باب تفاعل سے بمانا کوت کوریت کرنا، سراغ لگانا، اور دیکھو یہاں صرف یہ لفظ نہیں، مثلا اسی طرح اور لفظ ہے، مثلا بحث عن، بحث بمانا تلاش کرنا، کوت کوریت کرنا، اسی طرح نقبہ، تو یہ تجسس نقبہ کے معنی میں، فتشہ کے معنی میں، اسی نبشہ نقشہ وغیرہ جو اس کے مترادفات ہے تو اس کے معنی میں یعنی کوت کوریت کرنا، کسی چیز کو نکالنا، اس کو تلاش کرنا اور اس کے پیچھے پڑنا۔ جی، میتن یہ اس آخری سے ترکیب میں حال بن رہا ہے۔ آگے دیکھو، شعوباً یہ شعب کی جمع ہے، لوگوں کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر شعوب
اس سے یعنی برادری لوگوں کا بڑا گروہ مراد ہے، جو بڑے لوگوں کے بڑے خاندان جو ایک باپ کی طرف منسوب، ایک قبیلہ ایک خاندان کی طرف، تو یہ جو ہے نا قبیلہ اور خاندان سے زیادہ وسیع ہوتا ہے، اور اس کو ذات اور قوم بھی کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ خاندان اور قبیل سے بڑا ہوتا ہے اور ایک شخص کی طرف منسوب ہوتا ہے، ایک بڑی ذات ہوتی ہے پیچھے کی طرف، اس کے باپ اجداد میں کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کی طرف منسوب ہوتا ہے، تو اس کو شعوب کہتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے جا کے وضاحت میں پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اس کی مکمل تفصیل آ جائے گی۔ اب دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو۔ یعنی یعنی آیات میں دیکھو کہ اس آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یعنی آیات میں ہر گمانی سے نہیں بلکہ بعض گمانوں سے اجتناب کا حکم دیا، اور اس سے بعض کو پھر کثرت سے موصوف کیا کہ کیا تم نے اس ارشاد پر غور نہیں کیا جو آگے آتا ہے، ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان وہ گناہ ہے۔ یعنی آیات کا معنی اس طرح ہے کہ اجتنبو اجتنابا کثیرا، تم بچو بہت سے بچنا، کثیر گمانوں سے احتراز کرو تاکہ بعض سے بچا جاؤ۔ الاثم دیکھو، ان بعض الظن اثم، اثم کہتے ہیں وہ گناہ جس کا مرتکب سزا کا حقدار ہو، اس لیے ان کی سزاؤں کو اثام کہا جاتا ہے۔ اس سے نکال اور عذاب کی طرف فعال کا وزن ہے۔ ولا تجسسوا، اور سراغ مت لگایا کرو مسلمان کو عیوب اور مستور کا پیچھا مت کرو، جیسے کہ عرب کے تجسس الامر، جب کہ اس کو خوب تلاش کرے اور ڈھونڈ لے۔ ولا یغتب بعضکم بعض، اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے۔ الغیبہ یعنی غیر موجودگی میں عیب سے کسی کا تذکرہ کرنا، یہ الاغتیاب مصدر سے ہے، جیسے الغیلہ اغتیال سے ہے۔ حدیث میں فرمایا تم اپنے بھائی کا کہ بھائی کا ایسی صفت سے تذکرہ کرو جو وہ ناپسند کرتا ہو، اگر اس میں پائی جاتی ہو تو وہ غیبت، ورنہ بہتان ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے کہ الغیبہ ہمیشہ لوگوں کو کاٹنا۔ غیبہ کیسے کہتے ہیں کہ ہمیشہ لوگوں کو کاٹنا، یعنی ہمیشہ کسی کے مسلمان بھائی کے پیچھے پڑنا اور اس کے جو ہے نا غیبت کرنا اور اس کی زندگی کو مشکل بنانا اور اس کی زندگی سے چیزوں کو کاٹنا۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اب دیکھو اس آیات میں یہاں پر یعنی ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، یعنی اس آیات میں کئی مبالغات، لبر ایک استفہام تقریری ہے، ایحب، یہاں پر دیکھو کہ استفہام تقریری، ایحب کیا پسند کرتا ہے، استفہام تقریری۔ دوسرا انتہا، ناپسند یعنی انتہائی ناپسند چیز کو محبت سے متصل کیا، وہ کیا ہے، میت اخی ہے، لحم اخی ہے۔ اور احدکم کی طرف فعل کا اسناد کیا گیا، اور اس سے یہ بتلایا کہ افراد میں سے کسی بھی فرد کے لیے یہ مناسب نہیں۔ اور غیبت کی تمثیل میں صرف انسانی گوشت کو کھانے پر اکتفا نہیں کیا، دیکھو کہ بلکہ انسان کو بھائی قرار دیا، اور بائی کے گوشت پر اکتفا کیا جاتا تو کافی تھا، مگر یہاں اس کو مردہ قرار دے کر اس کو گوشت کھانے کا ذکر کیا۔ تو یہ بہت بری چیز ہے کسی مسلمان بھائی کا غیب کرنا، اللہ تعالی ہمیں سے بچائے۔ اب دیکھو حضرت قتادہ رحم اللہ فرماتے ہیں اگر کیڑے پر یعنی کیڑا پڑا مردہ، تم یعنی کیڑا مردار پڑا ہو اور تم پاؤ اس کو، تو اس میں کھانا تم جیسے ناپسند کرتے ہو تو اسی طرح زندہ بھائی کے گوشت کو بھی ناپسند کرو۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، اس کو تم یعنی ناگوار سمجھتے ہو، یعنی اس کے متعلق ناپسندگی جب تمہارے ہاں ثابت ہو چکی اور صحیح عقل کا فعل اس طرح ہے، تو استقامت دین کے ساتھ ساتھ یہ کراہت بھی پختہ طور پر تمہارے ہاں ثابت ہونی چاہیے، جو کہ اس کی مثل ہے، جیسے غیبت وغیرہ۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ التواب جو قبولیت توبہ میں انتہا کو پہنچنے والا ہو۔ معنی یہ ہے کہ جس چیز سے بچنے کا حکم دیا اس کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور جو غلطی پائی جائے اس پر شرمندہ ہو۔ بس اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائیں گے، اور متقی توبہ کرنے والے کے ثواب کا تم پر انعام فرمائے گا۔ اب آگے دیکھو اس غیبت کا اثر کیا ہے، کہ غیبت کا اثر کیا ہے۔ روایت میں ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دو صحابہ کی خدمت کرتے تھے، ان کے لیے کھانا درست کرتے تھے۔ ایک دن وہ نیند کی وجہ سے کام
یعنی پورا نہ کر سکے، پھر ان دونوں نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سالن کے لیے بھیجا۔ تو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی کے نگران تھے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، آپ انتظار کرو۔ تو وہ دونوں جنرل سلمان نے ان دونوں کو آ کر اطلاع دی، تو دونوں کہنے لگے اگر ہم اس کو صحیح کنویں کی طرف بھیجتے تو اس کا پانی بھی خشک ہو جاتا۔ تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا میں تمہارے منہوں میں گوشت کی سرخی پاتا ہوں، تمہارے جو مونڈے پیچھے موہنے ہیں اس میں گوشت کی سرخی پاتا ہوں۔ تو ان دونوں نے کہا ہم نے تو گوشت کھایا ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم دونوں نے اس کی غیبت کی ہے، جس نے کسی مسلمان کی غیبت کی اس نے گویا اس کا گوشت کھایا۔ پھر آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائی۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، مذکر سے آدم اور انثی سے حضرت حوا علیہ السلام مراد ہے۔ ہر ایک تم میں سے ایک ماں باپ سے، بس تم میں سے یعنی ہر ایک ایک دوسرے کی طرح ڈول ڈالتے ہیں، پھر تفاخر اور تفاضل یعنی فی النسب تو یعنی پھر تفاخر اور تفاضل فی النسب کرتا ہے، حالانکہ فی النسب میں تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اب یہاں پر جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ شعوب اور قبائل وغیرہ میں قبیلہ میں کیا فرق ہے، میں نے کہا اس کی تفصیل میں کروں گا۔ دیکھو وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور تمہارے مختلف قومیں اور خاندان بنے۔ الشعب عرب میں جن تطبیقات پر منقسم ہے ان میں سے طبقہ اولا وہ کل کتنے ہیں، وہ یہ ہے، دیکھو الشعب قبیلہ ہے، عمارہ ہے، البطن ہے، فخذ ہے، فصیلہ ہے۔ اب تو شعب میں کئی قبائل جمع ہوتے ہیں، جبکہ قبیلہ کئی عمار کو جمع کرنے والے، اور عمارہ بطون کو جامع ہے، اور بطن بہت سے افخاذ کو جمع کرتا ہے، اور الفخذ بہت سی فضائل کو سمیٹنے والا ہوتا ہے۔ مثلا خزیمہ شعب، اور کنانہ قبیلہ، اور قریش عمارہ، اور قصی بطن، اور ہاشم فخذ، اور عباس فصیلہ۔ ان کو شعوب اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ قبائل اس میں پھوٹ نکلے ہیں۔ لتعارفوا، لتعارفوا تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، تو میں قبائل اور شعوب پر مرتب کیا تھا کہ ایک دوسرے کا نسب جان سکو، یعنی بس وہ اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف نسبت نہ کرے، اس لیے نہیں یعنی بنائے کہ تم آباء اور اجداد پر فخر کرنے لگو اور نسبوں میں فضیلت یعنی گننے لگو، بلکہ اس خصلت کو ذکر کیا جس کی وجہ سے انسان دوسرے سے فضیلت والا بنتا ہے، اور وہ فضیلت کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف مرتبہ پاتا ہے۔ بس فرمائے ان اکرمکم عند اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے نہیں تم میں سب سے بڑا شریف اور فضیلت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو یہ بات یعنی بات معلوم ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا معزز بن جائے تو بس وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ وہ تقوی ہے، وہ اللہ سے ڈر ہے، تو یہ فضیلت اور تقوی کی بات ہے، فضائل کی بات ہے، باقی نسب حسب کی کوئی وہ نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی تم میں عربی عجمی کا جو ہے نا کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت اس میں ہے، نہ کالے گورے کا کوئی فضیلت ہے، بلکہ فضیلت اس میں ہے کہ جو کیا ہو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ دیکھو روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن طواف کعبہ فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی، پھر فرمایا الحمدللہ الذی الی آخر الخطبہ، تمام تعریف اس ذات کے لائق ہے کہ جس نے یعنی اس ذات کے لائق ہے جس نے تم سے جاہلیت کی نحوست کو دور کر دیا اور اس کے تکبر کو ختم کر دیا۔ اے لوگوں، یعنی لوگ دو قسم کے ہیں، مومن متقی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والا ہو، دوسرا یہ فاخر بدبخت جو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مقام نہیں رکھتا۔ پھر آپ نے یہ آیات تلاوت یعنی تلاوت ارشاد فرمائی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے دلوں کی تقوی اور شرافت کو، خبیر پورا خبردار ہے نفوس کی یعنی ہمتوں کو اپنے دعووں میں کس قدر پورا اترنے والے ہیں اور کس قدر سچے ہیں تو سب کو جاننے والے۔ اب آگے یہاں سے اللہ تعالیٰ رب العزت فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، یہاں پر یہ اللہ رب العزت اس آیات سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان لانا کسی پر احسان نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے مسلمان ہو، اس نے ایمان لایا تو یہ کسی دوسرے کے اوپر احسان جتلانے کے لیے نہیں ہے، احسان کے لیے نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ اس کو ہم آگے نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔